Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the Graceful Grammar Higher Secondary School. Welcome to the digital class. This is your second homework of Islamic studies. Dear students, today we learn about the noble character and good manners. آج کی اس کلاس میں ہم اپنے کردار کو کس طرح سے مثالی بنا سکتے ہیں، اپنی سیرت کو کس طرح سے اچھا بنا سکتے ہیں، ہماری تعمیر سیرت میں یعنی ہماری شخصیت کی تعمیر میں کن عوامل کا ہونا بہت ضروری ہے، کن چیزوں کے ذریعے ہم اپنی پرسنالٹی کو ایک مثالی پرسنالٹی بنا سکتے ہیں، ایک بیسٹ پرسنالٹی بنا سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے اچھا نظم و ضبط کا اظہار کر سکتے ہیں اور ایک اچھے اصول و ضوابط سیکھ سکتے ہیں، ہماری اور کہ ایک مثالی کردار کے بعد ہی، ایک مثالی شخصیت کے بننے کے بعد ہی ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو ہم اب ایک اچھا اور اسلامی معاشرہ کس طریقے سے تشکیل دے سکتے ہیں، وہی معاشرہ جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشکیل پایا تھا، ہم ویسا معاشرہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہم آج کی کلاس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ First of all, I want to ask some question. Do you like quarrel some people? کیا آپ کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ جھگڑنا پسند کرتے ہیں یا کسی اور کا جھگڑا پسند کرتے ہیں؟ آپ اس چیز کو پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ کوئی بھی ایک اچھے کردار کا شخص، اچھے کردار کا انسان جھگڑنا، کوئرلنگ کو پسند نہیں کرتا، اور ایک اسٹوڈنٹ تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے جب اور وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جن میں اس قسم کی کوئی بھی کوالٹی ہو کہ وہ جھگڑنے کو پسند کریں، تو وہ ایک مثالی کردار یا مثالی شخصیت نہیں ہوتی۔ Now I want to ask another question. If anyone treat you badly, whether you forgive him or not. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، کوئی بد رویہ اختیار کرے، تو آپ اس کو معاف کر دیں گے یا نہیں، یا اس سے اس کی بدسلوکی کا بدلہ لیں گے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بینگ اے مسلم ہمیں اس کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، اینڈ وی بلیو کہ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اور ان کی سنت پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو ہماری شخصیت بھی ایک مثالی شخصیت ہوگی، اور ہمارا معاشرہ بھی ایک مثالی معاشرہ ہوگا، اور ہماری زندگیوں میں بھی مکمل طور پر سکون و آرام ہوگا اور ایک ڈسپلن ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی دشمن سے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا اور ان کو معاف فرما دیا تھا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کی ایک بہت بڑی خوبی تھی، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طریقے سے فالو کریں گے تو ہم بھی یقیناً اسی بات پر عمل کریں گے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے اور ہمارے ساتھ برا رویہ اختیار کرے تو اس کا ہمیں بدلہ نہیں لینا، بلکہ ہمیں اس کو معاف کر دینا ہے۔ اگر ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں اور ان سے وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو اس نے ہم سے کیا، تو اٹس مینس کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے، ہم بلکہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے ہم نے اپنے دشمن کو معاف کر دینا ہے، یا آپ نے جو بھی آپ کی اپوزیشن کا بندہ ہے، کوئی بھی آپ کی مخالف بندہ ہے، تو اس کو آپ نے معاف کر دینا ہے۔ آپ کے معاف کرنے سے اس کے اندر بھی ایک شرمندگی پیدا ہوگی، اور آنے والے وقت میں جب اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گا تو اس کے اندر بھی معاف کر دینے کی صرف پیدا ہوگی، اور اس میں Dear students, our holy prophet, peace be upon him, always forgive his enemies. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، اسی لیے ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات مبارکہ مکمل طور پر ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، جن میں سے اگر ہم ایک مثال دیکھیں، ایک بہت مشہور واقعہ طائف کا ہے،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے طائف میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنے علاقے کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پر لگا دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا. اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے بیچ یہ طائف کی بستی آباد ہے ان کو میں حکم دوں تو یہ آپس میں مل جائیں گے اور اس بستی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور ان کو اس کی اجازت نہیں دی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں اس کی اجازت دے دیتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دیتے جس سے وہ بستی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو, شاید اس بستی میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑی مثال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے غزوات میں بہت ساری جنگوں میں جن میں جنگ بدر کے واقعات ہیں, جنگ احد کے ہیں, بہت سارے اور بھی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا تھا اور ان کے ساتھ ایک نہایت بہت اچھا رویہ اختیار کیا تھا. جنگ بدر کے موقع پہ بھی جو قیدی تھے ان کو ہم نے معاف فرما دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ پوری کی پوری اس قسم کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اندر یہ صرف پیدا کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں نہ کہ ان سے بدلہ لیں. Dear students, now we start our today's topic forgive and overlook from unit 3 manners and attitude. اس چیپٹر میں ہم معافی کے بارے میں, معاف کر دینا, اچھا رویہ اختیار کرنا, اس کے بارے میں سیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت ساری مثالیں بھی اس چیپٹر میں شامل ہیں. پیج نمبر 26 پر یہ چیپٹر موجود ہے. Now we start. The word عفو. عفو کے میننگ کیا ہوتے ہیں, عفو کے ورڈ کیا ہے؟ ہم عفو درگزر, یہ لفظ ایسا ورڈ ہے جس کو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. یہ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے؟ Now we know. The word عفو is an Arabic word. عفو کا لفظ ایک عربی لفظ ہے. It means to forgive and ignore a mistake. اس کا مطلب ہے کسی کی مسٹیک کو, کسی کی غلطی کو اگنور کر دینا یعنی درگزر کر دینا یا معاف کر دینا. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو درگزر کر دیں, آپ اسے معاف کر دیں تو یہ ورڈ کہلاتا ہے عفو. عفو درگزر. اللہ says in the Holy Quran, سورہ ال عمران, verse number 134, Allah and those who control anger and forgive people, and Allah loves those who are good in their deeds. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے اعمال میں اچھے ہیں اور جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یعنی کہ اس آیت میں, سورہ ال عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر عفو درگزر کے بارے میں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کو پسند فرمایا ہے جو عفو درگزر اختیار کرتے ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی شخصیت میں بھی اس عفو درگزر کی خوبی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, اس صفت کو پیدا کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائیں. Dear students, now we know about the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم forgiveness. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عفو درگزر کی خوبی کس قدر تھی یہ جانتے ہیں. اس کی ایک مثال پہلے ہم طائف کے میدان کی بھی لے چکے ہیں کہ طائف کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا. اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی بہت بڑی مثال موجود ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی بہت نقصان پہنچایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب آپ بتائیے کہ میں آپ سے کیا سلوک کروں, میں آپ لوگوں کو معاف کر دوں یا میں آپ لوگوں سے بدلہ لوں, بتائیے آپ لوگ مجھ سے کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے کیا سلوک کروں گا, آپ کی کیا توقع ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آپ ایک بہت اچھے
باپ کے بیٹے اور ایک بہت اچھے دادا کے پوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یقیناً بہت اچھا سلوک کریں گے. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج کے دن تم سب معاف ہو، تم سب آزاد ہو، کسی کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری، جس طرح جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا. اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. جنگ بدر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قیدیوں کو پکڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور وہ قریش کے ساتھ تھے، وہ کفار مکہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے تھے، جب وہ پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں دی، بلکہ ان کو بہت اپنے سے زیادہ اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اور پھر ان میں سے جو فدیہ دے کر رہا ہو گئے اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ وہ 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو بھی آزاد کر دیا جائے گا. یہ ایسی شرط نہیں تھی جس سے ان کی جان کو کوئی تکلیف ہو. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے عفو درگزر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ عفو درگزر کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام مثالوں سے سبق حاصل کریں اور اپنے اندر بھی بہت زیادہ مطلب کہ اس صفت کو پیدا کریں اور اپنے غصوں کو کنٹرول کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں بہت ساری خوبیاں، کوالٹیز موجود تھیں. ان گنت خوبیاں، مرسی، رحم کی خوبی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فارگیونیس کی یعنی معاف کر دینے کی خوبی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاؤٹ فار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی ہمیشہ لڑتے تھے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے کو ایسے پسند نہیں کیا. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا، اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑنا پڑتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ ضرور کرتے. کنسرن فار امہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کا خیال رکھا. تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرنے والے نبی ہیں اور انہی کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن بھی نصیب ہوگی. کیئر فار اینیملس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف انسانوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور لوگوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا کہ وہ بھی جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، کیونکہ جتنے حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں اتنے حقوق جانوروں کے بھی ہوتے ہیں. یہ تمام خوبیاں اور اس کے علاوہ بہت ان گنت اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ ہیں. چونکہ ہم لوگ فارگیونیس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے معاف کر دینا، عفو درگزر، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی موجود ہے اور امت کو اختیار بھی کرنی چاہیے. یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو اختیار کرنے سے ہمارے اندر موجود بہت ساری جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہم ان برائیوں سے اجتناب کرنے لگ جاتے ہیں. اس خوبی کی وجہ سے ہم 1000 گناہوں سے بچ جاتے ہیں. یہ اس صفت کو اختیار کرنے سے ہمارا ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ہمارے معاشرے سے جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں اگر تمام لوگ یہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں اور اس خوبی کو اختیار کر لیں. اگر تمام لوگ ایک دوسرے کی بری باتوں کو یا ایک دوسرے کی جو بھی کوئی بدسلوکی ہے اس کو برداشت کر لیں اور اس کے بدلے میں ان سے بدلہ نہ لیں اور بلکہ ان کو یعنی کہ عفو درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، تو اس سے ہمارے اندر ہمارے سوسائٹی میں ایک بہت پازیٹیو چینجنگ پیدا ہوگی اور ایسی چینجنگ ہوگی، وہ ایک ایسی ہی سوسائٹی ہوگی جیسی آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. Now we read a hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "You don't do evil to those who do evil to you, but you deal with them with forgiveness and kindness." بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو بدلے میں تم اس کے ساتھ برائی مت کرو بلکہ تم اسے ہمدردی سے اور معافی کے ساتھ ڈیل کرو اور اس کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ ہمدرد رویہ اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی بہت واضح مثال پیش کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے. Dear students, now we try to understand our homework. Question number 1. What is the meaning of عفو؟ عفو کا مطلب کیا ہے؟ بہت ڈیٹیل سے آپ کو اس کا مطلب سمجھایا گیا ہے. پیج نمبر 26 پر اور 27 پر آپ کے چیپٹر موجود ہے، اس میں اس کی مدد بھی آپ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. Question number 2 ہے narrate any one incident amplifying the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم forgiveness. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی معافی کا کوئی بھی ایک واقعہ تحریر کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک واقعہ آپ نے لکھنا ہے. I hope you understand this lesson. See you again. اللہ حافظ.